شهر الرحمة والغفران. جی ناظرین، ایک دفعہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس 26ویں رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن نعمت افطار میں، اور ہمیشہ کی طرح میں ہوں آپ کا میزبان بلند اقبال، اور میرے ساتھ موجود ہیں جی عامر. السلام علیکم. اور آپ کو آج کا روزہ بھی بہت بہت مبارک ہو، یعنی کہ 26واں روزہ آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو. اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آج کا روزہ بھی آپ لوگوں کا ہمیشہ کے روزوں کی طرح سکون سے اور بہت آرام سے گزار دیں. اور آج ماشاءاللہ سے دیکھیں اتنی بڑی رات بھی ہم لوگ کو مل رہی ہے، یعنی آج بالکل ہمیں بہت بڑی رات ملنی ہے. اور اس رات کے حوالے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ملائکہ اور روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا بھی شب قدر کو جان لیں شاید ہم شب قدر کی فضیلت تک نہیں پہنچ پاتے. بالکل. اور بلکہ بہت ساری حدیثوں میں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صحابیہ کو بتانے آ رہے تھے کہ کون سی وہ اسپیشل رات ہے، کون سی وہ رات ہے، لیکن وہاں پہ کوئی جھگڑا ہو رہا تھا، کوئی ایسی چیز ہو گئی تھی جو انہوں نے وہ بات بھول گئے. تو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں کوئی مصلحت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ بھولے نہیں، بلکہ کیونکہ نبی کا ہر کام جو ہے وہ مصلحت سے ہوتا ہے، اور نبی کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہو. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے کے لیے آ رہے تھے، لیکن صحابہ کرام میں کوئی تلخ کلامی ہو گئی ہے. کیا ہوا؟ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ سے یہ چیز حذف کر لی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تھا شب قدر کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی وہ شب قدر کا تحفہ واپس لے لیا. لیکن بہرحال اتنا ہمیں یہاں تک پتا ہے کہ طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ ایک رات ہے. اور جو شب قدر کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، یعنی بہت ہی پرسکون رات ہوگی، اور جسے آپ اس کی مسحور کن یعنی کیفیت جو ہوتی ہے اس کو محسوس کر سکیں گے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیا ہے. ایک دفعہ جب 27ویں شب میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ فجر کے وقت بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر مٹی لگ گئی تھی. اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شاید 27ویں شب قدر ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی نشانیاں اس شب میں موجود ہوتی ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ اس شب کو، یعنی آج کی شب کو محسوس کریں گے تو یہ باقی تمام راتوں سے بہت پرسکون، بہت جسے کہنا چاہیے کہ اس میں خاص سکون ہوتا ہے. ہم لوگ جب عبادت کرنے باہر جاتے ہیں تو ہمیں اس کی آب و ہوا، اس کی فضا، جس طرح درخت ہل رہے ہوتے ہیں یا جس طرح یہ پرسکون ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے. ہر کوئی آج کی رات میں ہر مسلمان جو ہے وہ صرف عبادت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. اور ہم ایسی راتوں کا پورے سال انتظار کرتے ہیں، جس طرح سے ہم نے اس مہینے کا پورا سال انتظار کیا رمضان المبارک کا. اور پھر رمضان المبارک جب آتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اسپیشل راتیں ملیں گی جس میں ہم عبادت کریں گے اور جس میں ہم ثواب کمائیں گے. اور وہی والی بات ہے کہ ہمیں اتنی ساری ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، لیکن ایک سکون ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ تھوڑی بہت نیکیاں کمائی، ہم نے تھوڑا سا ثواب کما لیا ہے. اب یہ تو خیر اللہ کو ہی پتہ ہے کہ وہ قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن کوشش ہم نے اپنی پوری کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اس رات میں قیام کرنا جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. اور ایک جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر کے علاوہ بھی سورۃ دخان میں بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ایک فضیلت والی رات میں نازل کیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ ارشاد فرمایا ہو کہ اس قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا گیا جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس میں ایک وقت کی عبادت یا ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پریشانی لاحق ہوئی تھی کہ ان سے پہلے کی امتوں کی جو عمریں تھیں، اوسط عمر وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لوگ سینکڑوں سال، ہزاروں سال جیتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ میری امت عبادت میں، اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسری امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے. جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ سورہ نازل کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ اگر ان کی امت کی عمریں کم ہیں تو اس میں ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک ایسی رات عطا کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے ایک رات کی عبادت
1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے. اور آپ اس میں یہ سوچیں کہ ہم نے جو ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے تو میں اس بیچ میں یہی سوچ رہی تھی کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کتنا خیال تھا. لائک وہ ہم سب لوگوں کے لیے کتنا سوچ رہے ہوتے تھے, اور لائک ایک ایک چیز انہوں نے اپنی امت کے لیے سوچی ہے کہ آخری دعا بھی جو قبول ہونے جا رہی تھی, جو ان کو کہا گیا کہ تم کوئی ایسی ایک دعا کرو جس سے تمہاری وہ دعا قبول ہو جائے گی, تو وہ بھی انہوں نے اپنی امت کی بخشش کے لیے چھوڑ دی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ امت محمدی کہلاتے ہیں, امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس وسیلے سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ امت کا جب تک ایک ایک شخص بخش نہیں دیا جائے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ہم سے وعدہ فرمایا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک میری امت کا ایک ایک شخص بخش نہیں دیا جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. آپ یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ہم لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے. آپ سوچیں اگر آپ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا کر لیتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے بس میں ہی نہیں, ہمارے بس میں نہیں. یہ تو ہمارے پر ایک بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے ایک مسلمان گھرانے میں جب کسی کی ولادت ہوتی ہے تو پہلے الفاظ جو بچے کی کان میں ڈالے جاتے ہیں وہ اذان کے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بچہ بھی شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا. بالکل. اور بس وہی والی بات ہے کہ ہمیں ہر جتنا ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا, ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اور پھر ہماری پرورش ایسی ہوئی کہ ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں پہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے, پھر ہمیں اپنے راستے خود سوچنے ہوتے ہیں. ہمیں خود پتا ہوتا ہے کہ یہ راستہ کدھر جا رہا ہے اور دوسرا راستہ ایک بدی کا اور ایک بھلائی کا. اور شریعت میں ہر چیز کا واضح ذکر کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت محمدی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہدایات ہیں. اگر ہم قرآن و سنت کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی بھی چیز کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے رہنما اصول زندگی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنا لیں تو ہمیں کسی بھی اور دوسری رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا, میرے پاس شب قدر کے حوالے سے ایک روایت بھی ہے, شب قدر کی ایک دعا بھی ہے, وہ میں ناظرین کو سنانا چاہوں گا. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات میں اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عرض کرو, اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور کریم ہیں اور عفو کو پسند کرتے ہیں, لہٰذا مجھ سے درگزر کر دیجیے. آپ یہ دیکھیں کہ اس رات میں اپنی بخشش کی, اپنی معافی کے علاوہ کوئی اور دعا اس سے بہتر نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جو لوگ آپ کے پیارے یا ایسے رشتہ دار جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمیں یہ دعا بھی بتا دی گئی ہے, لائک ہمارے لیے ہر چیز آسان کر کے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. ہمیں ایک ایک بات بتا کے گئے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی آگے کی زندگی گزارنا ہے. اور میرے خیال سے بلند صاحب آپ بھی اس بات کا ایگری کریں گے کہ جو بھی رمضان آتا ہے اور لائک ماشاء اللہ سے ہم نے ٹرانسمیشنز بھی کری اور ہمارے ساتھ ڈفرینٹ مفتی لوگ بھی تھے, تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ایک سکون سا ہے. بالکل, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم پہلے رمضان المبارک سے آپ کے سامنے ٹرانسمیشن لے کے آتے ہیں. یہ رمضان المبارک یہ مہینہ اس قدر جلدی گزرا ہے کہ ہمیں اس کا بالکل اندازہ نہیں ہوا. آج ہم 26ویں روزے کی افطار کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور آپ یقین کریں اب صرف 3 یا 4 دن رہ گئے ہیں. اگر 29 کا روزہ ہوا تو 3 دن ہوں گے, اگر 30 کا روزہ ہوا تو 4 دن ہوں گے. لیکن بالکل ہمیں اس مہینے کا پتہ نہیں چلا. یہ مہینہ جتنی آسانی سے اور جتنی برکتوں جتنی رحمتوں کے ساتھ گزرا ہے, میرے خیال میں شاید کوئی اور مہینہ سال کا اس طرح سے نہیں گزرتا. بالکل, وہ ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانیوں میں, آپ چاہے کتنا بھی آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی لگی رہتی ہے. لیکن اس مہینے میں آ کر کے لگتا ہے کہ ہر چیز تھم گئی ہے, اتنا سکون ہے. پھر ماشاءاللہ سے آپ مساجد میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, عبادتیں ہو رہی ہیں, تراویح پڑھی جا رہی ہے, تو ایک سما سا بندھا ہوا ہوتا ہے نا. بالکل. اور آج کے چونکہ آج مختلف مساجد میں محافل شبینہ بھی ہوتے ہیں اور اس میں یعنی خصوصی طور پہ دعائیں بھی کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ آج کی جو پوری رات ہے وہ تقریباً ہر مسلمان گھرانے کے لوگ, جو خواتین ہوتی ہیں وہ گھروں میں عبادت کر رہی ہوتی ہیں, جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ مسجد میں جا کے قیام کرتے ہیں. اس رات کے قیام کی بہت اہمیت ہے. اس رات میں قیام کرنے والے کو نہ صرف بہت زیادہ ثواب ملتا ہے بلکہ اس کے علاوہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رات میں ایک رات کا قیام 1000 مہینوں کے قیام کے برابر ہے. بالکل. تو ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے. جی بالکل, بریک پہ جانا ہے. اور ہم ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو مختلف مہمانان گرامی ہیں, جس میں شکیل مدنی صاحب ہیں جو ثنا خواں اور نعت خواں ہیں, وہ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے, جن سے ہم مختلف مواقعوں پر ان سے ہم حمد و ثنا بھی سنیں گے,
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ افطار کے بعد ہماری ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی لیلۃ القدر جو رات کے 9 بجے تک جاری رہے گی. تو آپ اس بات کو یاد رکھیے گا اور میں آپ سے گزارش بھی کروں کہ دیکھیے گا ضرور ہماری ٹرانسمیشن لیلۃ القدر جو کہ افطار کے بعد سے شروع ہوگی اور رات کے 9 بجے تک جاری رہے گی. فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے نعمت افطار.